جناب آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، ہر طرح کی عادت تھی، لیکن اللہ نے کیا کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یاد رکھنا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ لیکن جب جناب آدم علیہ السلام سے طرف 14 سرکت ہوئی، اللہ نے کیا کہا کہ آدم جنت سے نکل۔ جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق 70 سال یا 40 سال تک جناب آدم جنت کے فراق میں گریا کرتے رہے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، پروردگار مجھے معاف کر۔ 70 سال کے بعد جس جگہ سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی مسجد کے اوپر سامنے مقام ہے، پتھر بنا ہوا ہے، آگے آپ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، تو یہی وہ مسجد کو بھیا بعض روایت کے مطابق یہ سامنے جو مقام ہے، یہ مقام ہے جناب آدم، جہاں جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ کس طریقے سے توبہ قبول ہوئی؟ توبہ کس طریقے سے قبول ہوتی ہے؟ جناب آدم کیا بتایا؟ جناب آدم رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ، پروردگار مجھے معاف کر۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یا آدم ارفع راسک الی السماء، یا آدم اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کر۔ اب جب جناب آدم نے اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا تو کیا دیکھا کہ 5 چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے ہیں، اور اس سے ایسی روشنی پھوٹ رہی کہ جناب آدم علیہ السلام کے آگے حیران ہوئی تو پروردگار یہ کون سا نور ہے، یہ کون سے ستارے کہ میری آنکھیں برداشت نہیں کر پا رہی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہاذا محمد، ہاذا فاطمہ، ہاذا حسن، ہاذا حسین، یہ پنجتن پاک کا گلدستہ ہے۔ اے آدم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے، تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے بتا دیا کہ میرے بندے یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ میری بارگاہ میں تمہاری دعا قبول ہو جائے تو ہمیشہ اپنی دعا میں پنجتن کا واسطہ دینا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ صلوات محمد۔ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف دعا کی کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت الرحیم، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت بحق الحسین وانت قدیم الحسین قدیم الحسن۔ تو جب جناب آدم علیہ السلام نے ان 5 ہستیوں کا واسطہ دے کر خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی، اسی مسجد سے جناب آدم کی توبہ ہوئی۔ ہم خوش نصیب ہیں، مسجد کوفہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو، غور سے سنیے گا حدیث کے امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد کوفہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے تو لوگ بچوں کے طریقے سے گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اس مسجد میں آئے، اتنی زیادہ فضیلت۔ باقی اگر حقیقت میں معرفت حاصل ہو جائے کہ مسجد کوفہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، جناب آدم نے یہاں نماز پڑھی، عمر اسلام میں یا نماز، کتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سبھی نے اس مسجد میں آئے، اتنی بافضیلت مسجد۔ اور امام کا جانے والا تھا، امام کی خدمت میں پہنچے، امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ مولا میں گھر لینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے ذہن میں بھی، آپ لوگ بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ بھی اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ ہم بمبئی میں گھر لیں یا دلی میں لیں یا کلکتے میں لیں یا بہار میں لیں، کہاں گھر لیں؟ تو امام کا جانے والا تھا، امام حسن کا امام کی خدمت میں پہنچا کہ مولا میں گھر لینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مدینے میں گھر لوں یا کوفے میں۔ سوال ہے کہ نہیں؟ کنفیوز ہے بیچارہ، امام کی خدمت میں پہنچا کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں گھر کہاں لوں، کہاں زمین لوں، کہاں بناؤں۔ امام نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے علیک بالکوفہ فإن البرکۃ فیہا 12 میلا، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ اگر تم زمین لینا چاہتے ہو، گھر بنانا چاہتے ہو، اس کوفہ میں گھر لینا، اس لیے کہ 12 میل تک اس میں برکت ہی برکت ہے۔ یہاں بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اتنی بافضیلت جگہ ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ اگر تم گھر لینا چاہتے ہو تو کوفے میں لے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ مدینے میں لینا، کوفے میں لینا، کوفے میں لینا۔ امام علیہ السلام یہاں تک کہ حدیث اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا، یعنی کوفہ کی سرزمین کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ اس حدیث کے ذریعے سے اندازہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر
مدینے میں کسی کا ایک گھر ہو، مثلاً آپ لے لیجیے مثال کے طور 50 میٹر یا 100 میٹر کے اندر جو اتنا بڑا گھر ہو مدینے میں، لیکن کوفہ میں صرف اس کے پاس ایک بالغ زمین ہو. اب کوفہ میں ایسے ہوتے ہیں اگر آپ نے صرف ایک بالغ یہاں پر زمین لے لی، اور اگر کسی انسان کے پاس مدینے میں ایک بہت بڑا گھر، امام کیا فرماتے ہیں کہ کوفے کی ایک بالغ کی سرزمین مدینے کے اس گھر سے افضل. اتنی فضیلت ہے اس سرزمین میں. امام فرماتے ہیں کہ دوسرے حدیث سے دلیل دے رہا ہوں میں، کیوں امام فرماتے ہیں مدینۃ امتنا من مدینتنا. اور سے سنیے گا اس حدیث کو. امام کیا فرماتے ہیں مدینۃ امتنا من مدینتنا، کہ ہماری امت کو کہاں کی مٹی سے خلق کیا گیا ہے؟ بولیے ہماری امت کو، ہماری بات نہیں ہے، امت کی بات ہوگی. مدینۃ امتنا من مدینتنا، ہماری امت کو جو خلق کیا گیا. امام کیا فرماتے ہیں مدینے کی سر. لیکن اب آپ کی کیا فضیلت ہے، اس حدیث کے ذریعے سے آپ اپنی فضیلت کو سمجھیے. امام نے کیا فرمایا مدینۃ امتنا من مدینتنا، ہماری امت کو جو خلق کیا گیا وہ مدینے کی مٹی کو لے کر پیدا کیا گیا ہے. لیکن حدیث کا دوسرا فکر خدائی قسم امام فرماتے ہیں مدینۃ شیعتنا من الکوفہ، کہ ہمارے شیعوں کو جو خلق کیا گیا ہے اسی کوفے کی مٹی کو لے کر خلق کیا گیا ہے. صلوات و اتنی فضیلت ہے، اندازہ کریں امت کو خلق کیا گیا ہے مدینے کی مٹی، لیکن آپ کی کتنی فضیلت ہے. امام فرماتے ہیں مدینۃ شیعتنا من الکوفہ، کہ ہمارے شیعوں کی جو خلقت ہوئی ہے اسی کوفے کی مٹی کو لے کر. اسلام کو جو ظہور ہوگا 313 جو مومنین امام کے ساتھی ہوں گے کہاں سے ہوں گے؟ ترکی سے اتنے لوگ ہوں گے، ایران سے اتنے لوگ ہوں گے، ہندوستان سے ہوں گے، کشمیر سے ہوں گے، آذربائیجان سے ہوں گے، فلاں جگہ سے ہوں گے. لیکن سب سے زیادہ جو امام کے 313 اسی کوفے کے اندر حدیث امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو سب سے زیادہ مومنین 313 اسی کوفے سے نکلے. اس کے لیے مطلب نہ امام حسین کربلا کو کتنے کوفے کے جانے والے نے امام کے چاہنے حبیب ابن مظاہر کتنے حانی کی ضرورت کتنے تھے جو امام علیہ السلام کے حجرات حانی کے تو کرنا وہاں شہید ہوئے. اسی کوفے کے رہنے والے ابھی جو آپ لوگوں نے زیارت کی ختیجہ بنت امام علی کو، ان کے بھی 2 فرزند کربلا میں شہید ہوئے. کتنے شہید اسی کوفے کے رہنے والے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے دھوکہ دیا. جناب مسلم نے اپنے کو دھوکہ دیا. جناب مسلم نے اپنی اشارت آپ کو اس لیے اسی کوفے سے خط پہنچ رہے تھے. کہاں دو طرح کے خط یہاں سے پہنچ رہے تھے. دیکھیے خط کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ خط کس کے طرف سے تھے، حبیب اللہ مظاہر کی طرف سے تھے یا کس کی طرف سے. 2 طرح کے ایک خط میں کیا لکھا تھا پورا لشکر تیار ہے، گھوڑے تیار ہیں، پھل تیار ہے، نئے تلوار سب تیار ہے. آپ آ جائیے. اس سے اندازہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جیسے امام سے یہاں پہنچے تو کوئی ہوٹل مل جائے حکومت مل جائے. لیکن جناب حبیب ابن مظاہر نے خط لکھا، جناب حانی بن عنوان نے خط لکھا. اس خط کو آپ پڑھیے، اس میں کیا لکھا تھا ڈائریکٹ پہلے ہی جملے پر کہ مولا ہم یزید کے بیعت ہم یزید کے بیعت نہیں، آپ آئیے ہم آپ کی حکومت آپ کے زیر اقتدار رہنا چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت جناب مسلم نبیل کو اپنا سفیر بنا کے اس کوفے کو دیا. اندازہ کریں 18,000 لوگوں نے بیعت کی. جب انہوں نے زیارت کی جناب مسلم نبیل، جب کوفہ پہنچے تو کس کے گھر ٹھہرے تھے؟ سب سے پہلے کہاں ٹھہرے؟ جناب مختار ثقفی. جناب مختار ثقفی کو وہاں پریشانی ہوئی، جناب حانی کے وہاں ٹھہرے. جناب حانی کے گھر جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا، لیکن وہاں جو جب جناب حانی کے گھر پہ مسلم
ابن عقیل وہاں ٹھہرے ہوئے تھے. یہ بہت اچھا موقع تھا. اس لیے کہ عبیداللہ ابن زیاد وہاں پہنچا تو جناب مسلم کتابیں پڑھی, تاریخی کتاب جو آپ پڑھیں کہ سردار کربلا کتاب میں اس کو پڑھیے آپ, بہت اچھی کتاب ہے. وہاں یہ لکھا ہوا کہ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل اگر چاہتے تو اسی وقت عبیداللہ ابن زیاد کو قتل کر دیا. کیوں قتل نہیں کیا؟ ریزن کیا, علت کیا؟ کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل کسی دوسرے گھر میں مہمان تھے. جناب ہانی کی جو زوجہ تھی وہ فوراً آئی اور کہنے کہ نہیں آپ خون خرابہ ہمارے گھر میں ہمارے چھوٹے ہم نہیں چاہتے ہماری کوئی مشکل کھڑی ہوئی ہے. تو جناب مسلم ابن عقیل نے خاموش ہو. جناب مسلم ابن عقیل اگر اس وقت چاہتے تو فوراً سب جناب ہانی کو جناب ہانی سے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. جناب ہانی نے کیا کہتے ہیں ہمارے مہمان ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کریں. تو اس ملعون نے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا جناب ہانی کے چہرے پر, جہاں چہرہ کٹ گیا. لیکن جناب ہانی نے بھی اس وقت کئی دشمنوں کو واصل جہاں بہت بڑے بہادر تھے. جناب ہانی جب گھوڑے پر چلتے تھے تو 400 لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. وفا کے سردار تھے, رئیس تھے. لیکن جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا. جناب ہانی کی شہادت واقع ہوئی. جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. دار الامارہ کی چھت پر لے کر گئے. ان کی شہادت واقع ہوئی. دار الامارہ کی چھت سے گرایا گیا. اسداران مظلوم کربلا یہ تاریخ میں دو ہی شخصیتیں ہیں جن کو بلندی سے گرایا گیا. ایک مولا عباس علیہ السلام کربلا میں گھوڑے پر سوار, اسداران مظلوم کربلا. ایک ظالم نے میرے غازی کے سر پر اس طریقے سے حملہ کیا کہ مولا کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. سر کے بل مولا زمین پر آئے. دوسری شخصیت جناب مسلم ابن عقیل اسی کوفے کے اندر کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دار الامارہ کی چھت سے گرا دیا گیا. آزاداران مظلوم کربلا خدا کی قسم تصور شرط ہے کہ یہی وہ مسجد کوفہ ہے کہ جہاں میرے مولا نماز پڑھایا کرتے تھے. ابھی آپ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے جانا اس مقام پر کہ جہاں میرے مولا کو ضربت لگی ہے. اسداران مظلوم کربلا کبھی آئی ہے 19 رمضان اس کوفے کے اندر لاکھوں کا مجمع اسداران مظلوم کربلا. لیکن اس وقت کو یاد کیجیے کہ 18 رمضان مولا علی نے جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا. جناب ام کلثوم نے دودھ پیش کیا, روٹی پیش کیا, نمک کو پیش کیا. لیکن میرے مولا نے کہا کہ ام کلثوم ارے کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو دیکھا ہے ایک وقت میں اتنے ساری غذاؤں کے استعمال کرتے ہوئے دودھ کو ہٹا لیا جائے. اسداران مظلوم کربلا میرے مولا نے سوکھی روٹی, جو کی سوکھی روٹی کے ذریعے اور نمک کے ذریعے سے افطار کیا. اسداران مظلوم کربلا ساری رات مولا کائنات جس گھر کے بھی آپ زیارت کر کے آئے رات بھر مولا صحن خانہ میں ٹہل رہے اور اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہہ رہے اے چاند ستارے گواہ رہنا کہ آج علی کی شہادت کی تاریخ ہے. جیسے ہی نماز صبح کا وقت قریب آیا اسداران مظلوم کربلا مولا علی مسجد کوفہ آئے. اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی. اس مسجد کے چھت پر گئے, آذان دی اللہ اکبر. خدا کی قسم اس کوفے پورے کوفے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس نے اپنے کانوں سے علی کی آذان کی آواز نہ سنی ہو. اسداران مظلوم کربلا علی نے آذان دی اللہ اکبر. اسداران مظلوم کربلا مولا علی نے نماز مکمل کی. جیسے ہی مسجد کے چھت سے نیچے آئے کیا دیکھا کہ ابن ملجم لیٹا ہوا ہے. کہا کہ اٹھ جا, نماز کا وقت ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تیرا ارادہ کیا ہے. اسداران مظلوم کربلا ابھی آپ اس مقام پر جانے ہیں پرسہ پیش کرنے کے لیے کہ جہاں میرے مولا کو ضربت لگی ہے. اسداران مظلوم کربلا بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. ارے جیسے ہی میرے مولا نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اس ملعون نے تلوار کے ذریعے سے علی کے سر پر ایسی ضربت لگائی کہ علی کا سر شگافتہ ہو گیا. اسی کوفے سے آواز آنے لگی فزت برب الکعبہ, علی رب کعبے کی قسم کامیاب ہو گئے. امام حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے, اپنے بابا کو بیت الشرف کی طرف لے کر گئے. لیکن چاہنے والے موجود تھے. میرے مولا نے کہا اے بیٹا حسن و حسین, یہ چاہنے والے موجود, لیکن رونے پر کنجوسی نہیں. خدا کی قسم آج رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک زمانہ تھا بھائی یہی تو کوفہ تھا. اور جب زینب و ام کلثوم اپنے بھائی پر رویا کرتی تھی تو شبہ تازیہ نے مارا. دل کھول کر مسجد کوفہ رونے پر کوئی
کسی نامحرم کے کانوں میں جائے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ زینب ام کلثوم کی رونی کی آواز ارے کسی نامحرم کے کانوں میں جائے، مولا کل یہی کوفہ ہوگا، ارے زینب ام کلثوم بے مقلو چادر گرائی جائیں گی، منادی ندا دے رہا ہوگا تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، آزاداران مظلوم کربلا بس آخری روایات کی زحمت نہ مولا نے قلب مشرف لے کر طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے زخم کو دیکھا، کہا کہ علی وصیتیں کرنا شروع کر دو، علی وصیتیں کرنا شروع کر دو، آزاداران مظلوم کربلا مولا علی نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، تمام بچوں کی امام حسن کے حوالے کر دیا، لیکن مولا عباس تنہا کھڑے ہیں، جناب ام البنین تڑپنے لگی، اے میرے والی و وارث، ارے میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی، آپ نے تمام بچوں کو حسن کے حوالے کیا لیکن عباس کو حسن کے حوالے، بس اتنا سننا تھا، مولا نے آواز بیٹا حسین ادھر آ جاؤ، عباس ادھر آ جاؤ، عباس کے ہاتھوں کو حسین کے ہاتھوں میں دیا اور ایک جملہ کہا، اے عباس آج سے تم حسین کے ساتھ رہنا، اے حسین آج سے عباس تمہارے ساتھ، یاد رکھنا کہ جب تک عباس کے بازو سلامت ہیں، ارے زینب ام کلثوم کی چادر سلامت، ارے جیسے عباس کے شان قلم ہو گئے، ارے زینب ام کلثوم کے سروں سے چادر چھن لی۔ پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی ہے اللہ کی جان و مال و جتابوں کی حفاظت فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے ساتھ خیر سے عطا فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ کی جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار محمد والے محمد کے واسطہ کی جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت اور اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمیں بار بار اس زمین پر آنا نصیب فرما، پروردگارہ تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مراجع کرام علماء کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میں لبنان میں تمام شیعان حجر کرام کی حفاظت فرما، شام میں روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو سرنگو فرما، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کی عنایت فرما، امام زمانے کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے احوال و انصاف و شمار فرما،